منظور صاحب نے کتنے لوگوں کو بلائے فارس صاحب کے لیے ہزار روپے دینے کے لیے، لیکن بمشکل چند جوان آئے جنہوں نے کیا کیا، 500 دیا، 1000 دیا، 2000 دیا ہے۔ نیک کاموں تو مسلمان کے پاس خرچ کرنے کا کوئی جذبہ ہی نہیں، کوئی شوق ہی نہیں۔ مسجد کے لیے مانگا جائے تو 100 روپے دینے میں بھی اس کو سوچنا پڑتا ہے، کچ کرنا پڑتا ہے، نکالنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن وہی مسلمان شادی کا پنڈال ہو جائے، کوئی ناچ گانا ہو جائے، ڈھول باجا ہو جائے، مکھیا اور ممبر کا الیکشن ہو جائے، وہی جو 100 روپے دینے کے لیے تیار نہیں، وہ کیا کرتا ہے، الیکشن ہو جائے تو 10 لاکھ 15 لاکھ روپے تو 1 گراؤنڈ میں خرچ کر ہی دیتا ہے۔ میں پوچھتا یہ ہوں کہ آپ جو مسجد میں دیں گے یہی کام آئے گا، یا آپ جو 2 لاکھ 2.5 لاکھ پنڈال میں خرچ کریں گے یہی کام آئے گا؟ جو مسجد میں دے چکے ہیں، مدرسے میں دے چکے ہیں، غریب بچے کی شادی میں دے چکے ہیں، یہ ایسے پیسہ ہے، ایسے مقدس پیسہ ہے کہ اللہ جل شانہ قرآن حکیم کے اندر وعدہ فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے رضا کے لیے 1 پیسہ دے گا، قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا کسی بندے کا فیصلہ نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے رضا کے لیے 1 پیسہ دے گا، دنیا میں کیا ہوگا، اللہ اپنے فضل و کرم سے 10 گنا عطا فرمائے گا۔ ایسی مقدس پیسہ ہے، اور یہی پیسہ جو مسجد مدرسے غریب بچے کی شادی میں دی چکے ہیں، اللہ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے، دنیا میں تو 10 گنا ملے گا، لیکن یہی پیسہ مرنے کے بعد میں کیا ہوگا، قبر میں بھی کام آئے گا، میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ یہی پیسہ اگر بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے تو پھر یہ پیسہ کیا ہوگا، آپ کو جنت میں جانے کے لیے ایک ذریعہ اور وسیلہ بن کر کے لائے۔ تو مسلمانوں، ہمارے یہاں کے جوانوں نے اصلاح معاشرہ کا جو ایک ذمہ داری اٹھائی ہے، یہ کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان لوگوں کو اس نئی کوشش کو قبول فرمائے اور اس نئی کوشش میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے کہ جو ہمارے جوان آپ کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو ہمارے اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتے ہے کہ ہم لوگ کیا کریں، ان کی اصلاح کے عمل پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ انسان، یہ ایمان والو، تمہارے تخلیق، تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے کیا؟ اگر مسلمان اپنی اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ لے تو پھر کیا ہوگا، وہ اپنی زندگی کا اصلاح خود بخود کر ہی لے گا۔ اس دنیا کا آنے کا مقصد ہی نہیں کہ زمین و جائیداد ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، مکان ہو، کوٹھی بھی ہو چاہے بنگلہ بھی ہونا چاہیے، دکان بھی ہونا چاہیے، مارکیٹ بھی ہونا چاہیے، لیکن مارکیٹ، دکان، مکان کیا ہے، یہ زندگی کا مقصد نہیں، یہ زندگی کی ضرورت ہے۔ مکان یہ زندگی کا مقصد نہیں، مکان جو ہے نا یہ زندگی کی ضرورت ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد ایک مسلمان کا یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کا صدا بلند ہو جائے تو کیا کرے مسلمان، کیا کرے، سب کچھ کو چھوڑ کر کے، دکانداری کو چھوڑ کر کے، کاروبار کو چھوڑ کر کے، زندگی کے تمام مصروفیات کو چھوڑ کر کے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح سننے کے بعد سب سے پہلے کیا کرے، مسجد میں جائے، بارگاہ الہی میں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کے لیے جھک جائے، مسجد میں اپنے پیشانے کو رکھ لے، اللہ کے تسبیح کو بیان کر کے، اللہ کی عظمت کو بیان کر کے، تو پھر انشاءاللہ آپ کی سجدہ بارگاہ الہی میں جب قبول ہو جائے گا، آپ دنیا میں بھی چمکتے رہیں گے، کل بروز محشر بھی
ہر منزل پر کامیابی و کامرانی آپ کو نصیب ہوگا۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ نماز سے کتنا دور ہو چکا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، اتنا بڑا گاؤں ہے، 100-200 کا بستی کا گھر ہوں گے، جب اذان ہو جائے تو 10 آدمی کی بھی مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، 10 آدمی بھی مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر رحمت علی کہاں سے بس خیر و برکت آئے گا کہاں سے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا نصیب ہوگی کیسے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ یہ نماز جس سے مسلمان دور ہو چکا ہے، جو مسلمان نماز کو زحمت بنائے ہوئے ہیں، اس نماز کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو جنت میں جانے کی خواہش ہے، تو سب کو ہے جنت جانے کا، اگر جنت میں جانے کی خواہش ہے تو نماز کو پڑھو، دنیا میں نماز پڑھو گے، کل بروز محشر یہی نماز آپ کے لیے جنت کی کنجی بند کر کے آپ کو جنت میں داخل فرمائے دے گا، قبر کے عذاب سے بچائے دے گا۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد رمضان المبارک جیسی مقدس مہینہ آنے والا ہے، رمضان المقدس جیسے مبارک رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ابھی سے رمضان شریف کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ یہ ایسی مقدس مہینہ ہے، ایسے بابرکت مہینہ ہے کہ قرآن حکیم کے اندر کسی مہینے کا ذکر نہیں آیا ہے۔ 12 مہینے ہیں، تو 12 مہینے میں سے قرآن حکیم نے کسی مہینے کا ذکر نہیں کیا ہے، تو ذکر کس مہینے کی کیا ہے؟ اس رمضان المبارک کا اللہ جل شانہ نے کلام مقدس کے اندر ذکر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان مبارک مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہو چکا ہے، قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اور یہ رمضان مبارک ایسے مقدس ایسے بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر کوئی انسان 1 رکعت نفل پڑھے گا تو 1 رکعت نفل کی فضیلت ہی ہوگی، مقام ہی ہوگا کہ دوسرے مہینوں کے 70 نفل کے برابر 1 نفل ہوگا۔ دوسرے مہینے میں اگر 70 نفل پڑھیں گے جتنا ثواب اس میں ملے گا، رمضان مبارک میں 1 نفل آپ نے ادا کر لیا تو 70 نفل جو آپ پڑھ سکے اس کے برابر اس کا ثواب ملنے والا ہے۔ کتنے فضیلت والا مہینہ ہے، کتنا اہم مہینہ ہے، لیکن ہمارے مسلمان اس مہینے میں کتنے کم نصیب انسان ہے کہ اس مہینے میں بھی کیا کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تندرست بھی، صحت میں روزہ رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لیکن اس مہینے کے برکتوں سے رحمتوں سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس روزے کی برکت سے اس نے سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ جل شانہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے دے گا۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند الافطار وفرحت عند لقاء ربه سبحان اللہ، کہ روزہ رکھنے والے کے لیے 2 خوشی ہوتی ہے، جو مسلمان روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 2 خوشی ہوتی ہے۔ یہ خوشی تو اس وقت ہوتا ہے جو کیا کر رہا ہے، افطار کر رہا ہے، روزہ رکھ لیا شام کو افطار کر رہا ہے، اس کو خوشی حاصل ہو جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس نے فرض میں ادا کر لیا، اللہ کے حکم پر بھی عمل کر لیا، اور کیا ہو رہا ہے، اس کے افطار ہو رہا ہے، پانی پی رہا ہے، نعمتیں کھا رہا ہے، تو اس کو خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ اور ایک خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب اللہ کے بارگاہ میں اس کے اعمال پیش کر دیے جائیں گے،
اللہ کے بارگاہ میں اس کو جو عمل پیش کیا جائے گا، روزہ پیش کیا جائے گا، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو جو ثواب اور اجر عطا فرمائے گا، یہ کو کیا ہوگا، اس کو خوشی، اس وقت اس کو خوشی حاصل ہو۔ تو مسلمانوں، کتنے خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس ایک مہینے کے اندر محنت کر کے، دن میں روزہ رکھ کر کے اور رات میں کیا کرے، تراویح بھی پڑھے، نفل بھی پڑھے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، اور اس مبارک مہینے کو کیا کرے، اللہ کی اطاعت و بندگی میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں بسر کرے۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ مسلمان۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا و مزرع الاخرہ، کی دنیا یہ آخرت کی کھیتی کی مثل ہے۔ دنیا میں جیسی کھیتی لگائیں گے، نماز کی، تلاوت کی، روزے کی، ذکر و اذکار کی، مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا، یہی آپ کے لیے کیا بنے گا، نجات کا ذریعہ بنے گا، کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ قبر میں آپ کا اندھیرے کو دور کر دے گا، قبر کے تنہائی سے آپ کو بچائے گا۔ قبر آپ کے لیے کیا بنے گا، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغچہ بنا کر کے رکھے گا۔ تو مسلمانوں، یہ کانفرنس، یہ اجلاس، یہ جلسہ، یہ محفل پاک آپ کی اور ہماری اصلاح کے لیے ہے۔ بالخصوص اس وقت جو ہمارے معاشرے میں شادی میں روز بروز کیا ہو رہا ہے، شریعت سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ دین اسلام، اللہ کے رسول نے صرف ارشاد فرمایا الدین یسر، دین میں آسانی ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ دین میں تو یہ ہے کہ شادی نکاح ہو رہے تو کیا کرنا چاہیے، بچی سے اجازت کو لے کے گواہ کو لے جائے، 2 گواہ کو لے جائے، بچی کو سنائے، اس کی اجازت کو لے کے آئیے، مسجد میں دلہا کو لائیے، اور امام